لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے. He begets not, nor is he begotten. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے، ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے، اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی. اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ USA جاتا ہے، اور وہاں ایک شہر اوریگون، ان دا اسٹیٹ آف اوریگون، وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم. اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ، امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے. پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے، آپ کے شہر میں، پونا میں، اور اپنے مرکز اوشو کمیون، آج اس کا نام ہے اوشو کمیون، وہ جاتا ہے. اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے، اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے ماشاءاللہ، آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں. آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے، اس کے ٹوم سٹون، اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی، لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے آیا تھا 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک. نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا، لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک. اس تختی پہ، اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے، گھومنے کے لیے آئے، اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے. اور آرک بشپ آف گریس انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں، ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری آیت، آخری امتحان، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم خدا کو، اللہ کو کسی کے برابر کر سکے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر سکے کائنات میں کس سے بھی، تو وہ خدا نہیں، تو وہ اللہ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش، اس کے 2 آنکھ تھے عام انسان جیسے، 1 ناک، 1 منہ، 2 کان، 2 ہاتھ، اس کی سفید داڑھی تھی. اگر ہم خدا کے ساتھ کسی کی برابری کر سکے اس دنیا میں، اس کائنات میں، تو وہ خدا ہی نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھگوان خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آپ جانتے ہوں گے آرنلڈ شوارزنیگر، اس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس، مسٹر ورلڈ، سب سے طاقتور انسان اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کو ٹائٹل ملا تھا. آرنلڈ شوارزنیگر USA کا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے، اگر آپ خدا سے کسی کی برابری کر سکے، چاہے وہ 1000 گنا ہو یا کروڑ گنا ہو، چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو یا دارا سنگھ ہو یا کنگ کانگ ہو، اگر آپ اللہ کی برابری، خدا کی برابری کسی سے کر سکے اس دنیا میں تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ ہے 4 آیتوں کا تصور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، جس کی تلاوت قاری صاحب نے کی تھی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. چاہے آپ پکارو اللہ سے یا رحمان سے، چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو، اللہ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہے. اور اس کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بہترین، سب سے خوبصورت نام ہیں. آپ کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اچھے نام سے پکارو، خوبصورت نام سے پکارو، وہ نام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں پکارنا پسند کرتا ہے. اور قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفت ہے. No less than 99 attributes have been given to Allah subhanahu wa ta'ala. جیسے کہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق. اور سب سے اوپر ہے
اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اس عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارنا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ جو عربی ہے اس کو توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا ہے. اکثر جتنی بھی دیگر زبانوں میں اللہ کا جو ترجمہ ہوتا ہے یا جس دیگر زبانوں میں اللہ کو بلایا جاتا ہے اس الفاظ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں گاڈ. اس لفظ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر گاڈ کو ہم جوڑتے ہیں ایس تو ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، خدا کی جمع. اگر ہم جوڑتے ہیں گاڈ کو ڈی ای ایس ایس تو ہو جاتا ہے گاڈس، جس کے معنی ہے مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی جنس نہیں، نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، اور اللہ ایک ہے، اللہ کی جمع نہیں ہے. کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اگر ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر تو ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ ابا جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پتا نہیں ہے. اگر ہم جوڑتے ہیں مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر یا اللہ ماتا یا اللہ امی نہیں ہے. اللہ ایک یونیک لفظ ہے، اسی لیے ہم اللہ کو عربی میں اللہ کہنا پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے دیگر زبانوں میں ہم کہتے ہیں دیو، دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، پھر ہو جاتا ہے دیوتا. خدا کا ہو جاتا ہے خداؤ، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور. اس طریقے سے جتنے بھی دیگر زبانوں میں ہم پکارتے ہیں خدا کو، اس کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے اکثر، لیکن اللہ ایک یونیک لفظ ہے. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں. لیکن جب کوئی مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کر رہا ہے اور انگلش میں اللہ کے بدلے گاڈ استعمال کرتا ہے یا اردو میں خدا کہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ از ناٹ دا کریکٹ ٹرانسلیشن آف دا عربک ورڈ اللہ. خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت جب آپ غیر مسلمان سے بات کر رہے ہیں اور یہ الفاظ چاہے وہ خدا ہو یا گاڈ ہو استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. اور یہ لفظ اللہ اہم مذاہبوں کی کتابوں میں موجود ہے، چاہے کرسچینٹی ہو چاہے سکھزم ہو، ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ لفظ اللہ. آپ اگر پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 2 پارٹ نمبر 1 منترا نمبر 11 میں لکھا ہوا ہے لفظ اللہ، خدا کے لیے، بھگوان کے لیے. اس کا تذکرہ رگ وید کتاب نمبر 3 پارٹ نمبر 30 منترا نمبر 10 میں بھی ہے. رگ وید کتاب نمبر 9 پارٹ نمبر 67 منترا نمبر 30 میں بھی ہے. اور اپنشد میں ایک اپنشد ہے جس کا نام ہے اللہ اپنشد. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو آپ کوئی بھی نام سے پکاریے، لیکن اچھے نام ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، وہ نام سے جو اللہ اپنے آپ کو پکارنا پسند کرتا ہے. اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور ارکان ایمان میں رکن نمبر 2 میں کیا یکسانیت ہے. رکن نمبر 2 ہے فرشتے. ہندو دھرم میں خصوصاً فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہندو دھرم کی کتاب آپ پڑھیں گے تو سپر بینگز کا ذکر ہے جو وہ کام کر سکتے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتے. اور اسلام میں فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے نور سے، روشنی سے، اور ہر ملائکہ کا ایک خصوصاً مقصد ہوتا ہے بنانے کے لیے، اس کو ایک کام کے لیے فار پرٹیکولر ورک بنایا گیا ہے. مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا تھا وحی نازل کرنے کے لیے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی نازل کرتے تھے تب جبریل علیہ السلام وہ وحی کو لے کے آتے تھے اللہ سے پیغمبر تک. رکن نمبر 3 ہے خدا کی کتاب. پہلے ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم کی کتابوں کے بارے میں. ہندو دھرم کی کتابوں کو 2 حصے میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک ہے شروتی اور دوسری ہے اسمرتی. شروتی کی معنی ہے سمجھنا، وحی اس کی معنی ہے ٹو انڈرسٹینڈ، ٹو ریویل. اور شروتی ہندو اسکالرس کے حساب سے بھگوان کی کتاب ہے، بھگوان کے الفاظ ہے. اور یہ 2 قسم کی ہے، وید اور اپنشد. اور یہ سب سے اونچی ہے، شروتی اسمرتی سے اونچی ہے. اور ہندو دھرم کے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھگوان کی کتابیں ہیں. وید 4 قسم کے ہیں، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید. یہ ہے رگ وید، یہ ہے یجروید، یہ ہے سام وید. یہ 3 وید پہلے آئے، اس کے بعد آیا اتھروا وید. وید
کے معنی ہے نالج، علم. لیکن کب یہ وید وجود میں آیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. کب کون سی تاریخ کو یہ وید وجود میں آیا کوئی بھی نہیں جانتا ہے. اس میں اختلاف ہے. سوامی دیانند سرسوتی کہتے ہیں کہ وید 131 کروڑ سال پرانی ہے، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. یہ پرتھوی کے کس بھاگ میں سب سے پہلے یہ وید آئی یہ کسی کو نہیں پتا. کون سے رشی پہ نازل ہوئی یا کس نے لکھا یہ نہیں پتا. کب، کہاں، کون سی تاریخ، کس جگہ نہیں پتا. اس کے باوجود ہندو اس وید کو سب سے اہم کتاب مانتے ہیں ہندو دھرم کی. اول سب سے اہم. اگر کوئی بھی دوسری کتاب وید سے ٹکراتی ہے تو ماننا چاہیے وید کی بات. پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے اپنیشد. اپنیشد کے معنی ہیں اپنیشد، ٹو سٹ ڈاؤن نیئر، نیچے بیٹھنا. جب گرو اپنے شاگردوں کو علم دیتا ہے اور بیٹھتا ہے اسے کہتے ہیں اپنیشد. اپنیشد کی معنی بھی ہے علم جو اندھکار کو دور کرتا ہے. اپنیشد 200 سے زیادہ ہے، لیکن بھارتی تہذیب کہتی ہے کہ 108 اپنیشد ہے، اور اہم اپنیشد ہے 10، کوئی کہتا ہے 18. یہ جو ہے پرنسپل اپنیشد شری رادھا کرشن نے لکھی تھی. یہ کہتے ہیں 18 اہم اپنیشد ہے. اپنیشد کی معنی ملتی جلتی ویدانتا سے. ویدانتا کے معنی وید کے انت میں آنا. اس کے بعد دوسری قسم کی کتابوں کا نام ہے اسمرتی. اسمرتی کے معنی ٹو ریمبر، میموری، یاد رکھنا. اسمرتی ہندو اسکالرز کے حساب سے بھگوان کی کتاب نہیں ہے. اسمرتی انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے یہ کائنات وجود میں آئی، کس طریقے سے انسان کو زندگی بسر کرنا چاہیے، معاشرے کے رولز اینڈ ریگولیشن وغیرہ وغیرہ. اسے دھرم شاستر بھی کہتے ہیں. اسمرتی شروتی سے نیچے ہے. اسمرتی شروتی کے بعد آتی ہے. شروتی اور اہم ہے. اسمرتی میں ہمارے پاس جب ہم تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے اسمرتی میں ہے پراناز. یہ پرانا، اور ایک اہم پرانا ہے جس کا نام ہے بھوشیہ پرانا. پرانا کے معنی اولڈ، اینشنٹ، پرانا. پرانا سنسکرت اور ہندی میں پرانا مطلب اولڈ، اینشنٹ، پرانا. اور پرانا میں ذکر ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئے، دیو اور دیویوں کے قصے اور کہانیاں وغیرہ وغیرہ. اور مہارشی ویاس نے پراناس کو اکٹھا کیا اور 18 جلدوں میں بانٹا. اس کے بعد آتا ہے اتہاس. اتہاس مطلب ایپک، سٹوری، کہانی. 2 اتہاس ہے، رامائن اور مہابھارت. رامائن میں ذکر ہے شری رام کی کہانی، اور عام ہندوستانی ہر ہندو جانتا ہے رامائن کے بارے میں، تو زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اتہاس ہے مہابھارت. مہابھارت میں ذکر ہے کورو اور پانڈو دونوں رشتہ داروں کے بیچ ایک جنگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس میں ذکر ہے. اور مہابھارت میں ذکر ہے شری کرشن کی آتما کتھا، اس کے بارے میں کہانی شری کرشن کی ذکر ہے مہابھارت میں. اور مہابھارت کا ایک اہم حصہ اس کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. یہ ہے بھگوت گیتا، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہندو دھرم میں بھگوت گیتا. اس کے 18 بھاگ ہے، اور یہ 18 پارٹ جو ہے یہ مہابھارت کے پارٹ ہے. بھیشم پرو کے پارٹ نمبر 25 سے پارٹ نمبر 42 کو کہتے ہیں بھگوت گیتا. اور اس بھگوت گیتا میں شری کرشن ایڈوائز دے رہے ہیں، صلاح دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں ارجن کو. اسے کہتے ہیں بھگوت گیتا. اس کے بعد کئی اسمرتی ہے، جیسے منو اسمرتی. یہ منو اسمرتی میں کیوں یہاں لے کے آیا ہوں تو آپ جانے گا، یہ سب کتابیں موجود ہے. اور اس کتابوں کے کئی ترجمے ہمارے لائبریری بامبے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں ہیں. جب میں حوالہ دے رہا ہوں تو کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کیا میں کچھ بھی بنڈل مار رہا ہوں. کتابیں موجود ہے. سارے کتاب تو لے کے نہیں آ سکتا تھا بمبئی سے میں. ہماری لائبریری ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، اسٹیج پہ سارے کتاب بھی رکھے تو شاید اسٹیج کم پڑے. یہ تھا مختصراً ہندو دھرم میں کتابوں کا ذکر. لیکن سب سے اہم ہے وید. اگر وید سے کوئی کتاب ٹکرائی ہمیں ماننا چاہیے وید کی بات. اب ہم ذکر کریں گے مذہب اسلام میں کتابوں کے بارے میں. سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہے قرآن مجید، قرآن شریف. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، آخری وحی ہے انسانیت کے لیے، اور نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی. وی ہیو سینٹ اے بک ان ایوری ایج. آخری کتاب نازل کی اس کا نام ہے القرآن. لیکن جتنے بھی کتاب
جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ صرف ایک امت کے لیے بھیجی گئی تھی، ایک نیشن کے لیے، ایک گروہ کے لیے، اور اس کا سارا پیغام، تمام پیغام ایک خصوصاً وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں